الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسله معنا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. دس بھائی یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے جو ان کے ابو جان تھے، اور ان کے پاس آ کر یہ بات کہی کہ آئندہ کل ہم جنگل جانے والے ہیں، میدان جانے والے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجئے تاکہ وہ وہاں پر کھیلے کودے، موج مزہ کرے، مستی کرے، پھل چنے، اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا۔ ایک بات تو یہ ہے یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کی کہ یوسف یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے، ہر وقت میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، چھوٹا ہے، 7 برس کا ہے۔ اب وہ میرے سامنے سے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ 24 گھنٹے میرے سامنے رہنے والا، میرے دل کا ٹکڑا، میرے آنکھوں کا تارا، میرے آنکھوں کا نور، وہ کیا ہو جائے گا؟ تو مجھے دل کے اعتبار سے میں غم زدہ ہو جاؤں گا اور بڑا غمگین ہوں گا۔ ایک تو بات یہ ہے، اور کہا دوسری بات یہ ہے کہ تم جس جنگل میں جانے کی بات کر رہے ہیں، اپنے آس پاس کے جتنے جنگل ہیں وہ سارے جنگل کے اندر بھیڑیا بہت ہیں، وہ بھیڑیا اس کو کھا جائیں گے۔ کس نے بات کہی؟ 10 بھائیوں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی، ابا جان کے سامنے۔ تو ان کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں بھیجتا، کیونکہ بھیڑیا کھا جائے گا، اور دوسرا یہ میرے لاڑ کا بچہ ہے، تو میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجتا۔ تو بھائیوں نے کیا بات کہی؟ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، بھائیوں نے کہا اگر بھیڑیا یوسف کو کھا جاوے اور حالانکہ ہم جماعت کی شکل میں ہیں، تب تو ہم بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بھائیوں نے بات کہی، ابا کیا بات کرتے ہو تم؟ ہم ہٹے کٹے نوجوان 10 بھائی کے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑی کی کیا مجال ہے کہ یوسف کو ہاتھ لگاوے؟ ہم 10 بھائی کے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی ہاتھ لگاوے ہے کسی کی مجال؟ ابا آپ ہم پر اعتماد کیجئے، ہم پر اعتماد کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ ہم جب اس کو لے جا رہے میدان میں کھیلنے کے لیے، جنگل میں کھیلنے کے لیے، تو ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کو سنبھالیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آپ کہہ رہے کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا؟ اگر ہمارے 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اس کو کھا گیا تو ہماری عزت کیا رہی پھر؟ کیا کہا؟ بات بہت خطرناک بنائی انہوں نے۔ کہا پھر رہا کیا؟ سب تو ہم تو لوٹ گئے، ہم تو پھر خسارے میں ہو گئے، ہمارا تو ٹوٹا نکل گیا۔ کہا کہ ہم تو پھر کیا مارکیٹ میں ہماری عزت ہی نہیں؟ 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ابو تم بھی کیسی بات کرتے ہیں؟ ابا نے کہا یہ بہت بات اصرار کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہی بات کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے پہلے کہ یہاں پر انہوں نے کہا کھیلنے کے لیے لے جانا ہے۔ کہاں لے جانا ہے؟ کھیلنے کے لیے لے جانا ہے۔ تو شریعت میں کھیل کی اجازت ہے، لیکن وہ کھیل جس کھیل کود میں غلط، حرام، ناجائز چیز شامل نہ ہو، ایسا کھیل کود جائز ہے۔ جس میں حرام
ناجائز اور غلط چیز نہ ہو، جیسے کبڈی وغیرہ، جس کھیل سے فٹنس میں اضافہ ہوتا ہو، باڈی مضبوط ہوتی ہو، تندرستی میں اضافہ ہوتا ہو، تو ایسا کھیل جائز ہے۔ فٹ بال وغیرہ کھیلنے کی اجازت ہے۔ لیکن جس کھیل میں حرام چیز شامل ہو، جیسے پیسوں کا جوار، اسی طریقے سے سٹہ، اسی طریقے سے شرط، اسی طریقے سے کھیل میں میوزک بھی آ رہی ہے، اسی طریقے سے کپڑے اتنے چھوٹے ہو رہے ہیں کہ گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں، ایسے کھیل کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ پھر ایسا کھیل جس میں نماز ضائع ہو جاتی ہے، تو ایسے کھیل کی بھی اجازت نہیں ہے۔ باقی کھیل تو شریعت میں کھیلنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ، صحیح حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک کھیل دکھایا۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ٹھڈی تھی اور وہ پردے میں سے کھیل دیکھ رہی تھی، کوئی کرتب دکھلا رہا تھا۔ تو کھیل کی شریعت میں اجازت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شریعت ہماری سوکھی نہیں ہے، بس ایسی بیٹھے رہو، ایسی سوکھی مزاج رہو، نہیں، شریعت میں تو بات یہ ہے کہ ہنسی مذاق بھی کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بوڑھی آئی، کہا تو جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ رونے لگی، بہت رونے لگی، کہا جنت میں نہیں جائیں گی، مجھے جنت میں نہیں جانے کے بارے میں آپ کہہ رہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ رونے لگی تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تو بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے اس طریقے سے ہنسی مذاق کیا۔ اسی طریقے سے کوئی اونٹ مانگنے کے لیے آیا کہ مجھے سفر میں جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اونٹ تو نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سفر میں جانا ہے، مجھے تو بڑے اونٹ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سفر میں جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو بھی میں تجھے دوں گا وہ تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ تو ہنسی مذاق شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، لیکن اس کے حدود ہے۔ کھیل کود کے بھی شریعت میں حدود متعین ہے۔ میوزک نہ ہو، موسیقی نہ ہو، نماز ضائع نہ ہوتی ہو، ٹخنوں کے اوپر کپڑے نہ آتے ہو، سٹہ جوار نہ ہو، پیسوں کی شرط نہ ہو، تو ایسے کھیل کی اجازت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی کہہ رہے کھیلنے کے لیے لے جانا ہے، یعقوب علیہ السلام نبی ہے، نبی کھیلنے کے لیے اسی وقت بھیج سکتے جبکہ کھیل جائز ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بہت زیادہ اصرار کیا اور بہت زیادہ بات کہی، تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو کہا تم بہت زیادہ اصرار کر رہے، لے جانا ہے، حفاظت بھی کریں گے، اور کہہ رہے کہ بھیڑیا بھی نہیں کھائے گا، ہم اس سے بھی حفاظت کریں گے۔ کہا سب بھائی الگ الگ اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ ہم مکمل یوسف کی حفاظت کریں گے، وعدہ کرو۔ تو سب نے وعدہ کیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ ہم یوسف کی دیکھ بھال کریں گے۔ آخر میں یعقوب علیہ السلام نے بڑا بھائی جو یہودا تھا، جس کے نام سے پوری قوم کا نام یہودی ہے، خاص کر یعقوب علیہ السلام نے اس کا نام لے کر کہا یہودا دیکھنا تو تو بڑا ہے، یہ 9 تو ہے، لیکن تو خاص یوسف کا دھیان رکھنا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، خاص تو دھیان رکھنا۔ تو یہودا بڑے بھائی نے کہا ابا اطمینان رکھو، میں پورا دھیان رکھوں گا، پورا دھیان رکھوں گا۔ اب بات ہوئی، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جانے کی اجازت ملی، قسم لیے یعقوب علیہ السلام نے، تو کہا لے جاؤ۔ تو گاؤں کا جو کنارہ ہوتا وہاں تک چھوڑنے کے لیے آئے، دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کہ میرا لخت جگر دل پر پتھر رکھ کر جس کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ جا رہا ہے، 10-12 بھائیوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ اب بھائی جو تھے نا، انہوں نے ایک رول کیا کہ ابا جب تک دیکھ رہے ہیں اس وقت تک یوسف علیہ السلام کو ایک بھائی کندھے پر لیتا ہے، چھوٹا بھائی ہے چلنے نہیں آتا ہے، چلو کندھے پر لے لو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بھائی کہتا ہے لا میرے کندھے پر دے، میرے کندھے پر لا، کیونکہ یہ یوسف چھوٹا ہے، اس کو چلنے نہیں آتا ہے۔ ابا کے سامنے شو کر رہے ہیں، ابا کو خوش کرنے کے لیے کہ یوسف سے ہماری محبت ہے، یوسف کو ہم سے محبت ہے اور ہم کو یوسف سے محبت ہے، اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے بلکہ کندھے پر لے جائیں گے جنگل میں۔ شو کر رہے ہیں، رول ادا کر رہے ہیں۔ دیکھتے رہے جیسے ہی راستہ مڑ گیا
اور وہ جنگل میں چلے گئے، یعقوب علیہ السلام کی نظر سے غائب ہو گئے، تو سب سے پہلی بدماشی یہ 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ کی کہ جس کے کندھے پر یوسف علیہ السلام تھے، دھڑام سے اس نے یوسف علیہ السلام کو نیچے پھینک دیا زور سے۔ اب یہاں سے بدماشی شروع ہو گئی، اب حسد شروع ہوا، یہاں سے یوسف علیہ السلام کو پھینکا۔ اب چلنے لگے، جنگل ہے، 7 برس کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، چل رہے، تھک گئے۔ 7 برس کا بچہ کہاں تک چلے گا؟ بڑے بھائی وہ تو نوجوان ہٹے کٹے بھاگ رہے، اور یہ تو پھر انہوں نے کہا بھائی میری مدد کرو میں چھوٹا ہوں، او بھائی میری مدد کرو میں چھوٹا ہوں، او بھیا میری مدد کرو مجھے لے کر چلو میں چھوٹا ہوں۔ تو کسی بھائی نے دھیان نہیں دیا، کسی بھائی نے نہیں۔ اور تانا کیا مار رہے ہیں؟ تانا مارتے ہیں، بھائی کہہ رہا مدد کرو تو تانا کیا مارتے ہیں؟ ہاں تجھے خواب میں جو 11 ستارے دکھائے گئے تھے اور تجھے سجدہ کر رہے تھے، ان کو بلانا مدد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ ان کو بھی کسی طرح پتہ لگ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خواب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا ہے، تو وہ 10 بھائی کیا کر رہے؟ تانا مار رہے، اور کیا کہتے ہیں؟ ارے ان کو بلا خواب میں جن کو تو نے دیکھا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، ابا سے تو وعدہ کیا تھا بھائیوں نے، کیا ہم اس کو سنبھالیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، لیکن یہاں وعدہ خلافی کر رہے ہیں، سب بھائی وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، جب وعدہ کرے تو اس کو وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا منافقت کی علامت ہے۔ آیت المنافق ثلاث، حدیث میں ہے منافق کی 3 علامت ہے، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ منافق کی حالت ہے، منافق کی علامت ہے۔ جب بھائیوں کو مدد کے لیے پکارا کوئی نہیں آیا، تھک گئے، تو یوسف علیہ السلام نے بڑے بھائی کو کہا ابے یہودا، او میرے بھائی، تجھے تو ابا نے خاص کر کے کہا تھا کہ یوسف کا دھیان رکھنا، یوسف کا خیال رکھنا، میری مدد کرو۔ تو یہودا کو تھوڑا سا رحم آیا، اس نے 10 بھائیوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو اب یوسف کو تم ستاؤ مت، تکلیف مت دو، تم اس کو دوڑا رہے بھگا رہے، اب یوسف کو تکلیف مت دو، ستاؤ مت، کچھ مت کرو، اس طریقے سے ابا سے ہم جو وعدہ کر کے آئے ہیں اس کو نبھاؤ، کچھ حفاظت کرو اس کی۔ تو 9 بھائی جو تھے انہوں نے کہا یہودا تو یوسف کی طرفداری اور فیور کرتا ہے، یوسف کی طرفداری اور فیور میں بات کرتا ہے، ہم یوسف کو جنگل میں اس لیے لے کر آئے تھے کہ اس کو قتل کرنا ہے، سن اگر تو یوسف کی طرفداری اور فیور میں بات کرتا ہے تو تجھے بھی ماریں گے اور یوسف کو بھی ماریں گے۔ 9 بھائیوں نے یہ چیلنج دیا اس کو، بڑے بھائی کو۔ تو بالآخر وہ جنگل میں پہنچے جہاں ان کو پہنچنا تھا، تو وہاں پہنچے تو بڑا بھائی یہودا نے کہا قتل تو مت کرو بھائی، معصوم بھائی بھی ہے بچہ بھی ہے، قتل کا گناہ تم اپنے ہاتھ میں لو گے، قتل بہت بڑا گناہ ہے، معصوم بچے کو قتل کر کے اپنے ہاتھ کو خون سے رنگین کرو گے اور لال کرو گے، یہ بہت بڑا گناہ تم اپنے سر پر لو گے۔ میں 2 راستے بتلاتا ہوں، یہ ایک کنواں ہے، جنگلی کنواں ہے، اس میں جھاڑیاں اگی ہے، اس میں سانپ بچھو ہے، تو ایک کام یہ کرو کہ تم اس کو قتل مت کرو، یہ جو کنواں ہے جنگلی کنواں ہے، اس میں جھاڑیاں ہے، سانپ بچھو ہے، اس میں اس کو ڈال دو، کوئی سانپ بچھو اس کو کاٹ لے گا ڈس لے گا، وہ زہر سے مر جائے گا اور وہ تو تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا، مر بھی جائے گا اور تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے ایک کام کرو۔ کہا دوسرا کام یہ کرو، یا تو اس کو کنویں میں ڈال دو، راستے میں چلنے والے مسافر جب پانی کے لیے رکیں گے تو یوسف کو دیکھیں گے، اٹھائیں گے، اپنے ملک لے جائیں گے اور اس کو بیچ دیں گے، 2 میں سے ایک کام کرو۔ تو بہت سمجھایا یہودا نے، تو سب بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، حسد کی آگ، سگا بھائی ہے یوسف، حسد کی آگ۔ میں نے یہ قصہ جب پڑھا تو آنکھوں سے آنسو آئے۔ وہ جنگلی کنواں، وہاں پر 7 برس کا بچہ یوسف کھڑا ہے، سب بھائیوں نے اتفاق کر لیا ہے کنویں میں ڈالنا ہے۔ اللہ اکبر،
7 برس کا بچہ، یہ نوجوان ہٹے کٹے، میں 3 مرتبہ پڑھا آج، تینوں مرتبہ میرے آنکھوں سے آنسو آئے کہ وہ بچہ جب یہ سن رہا ہوگا میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رہے ہیں میرے بھائی، کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جب یہ بات طے ہوئی کہ جنگلی کنویں میں ڈالنا ہے، جھاڑیوں میں ڈالنا ہے، سانپ بچھو کاٹیں گے، تو فوراً یوسف علیہ السلام وہ جو کنویں کی اور باوڑی کی دیوار تھی اس سے چمٹ گئے کہ مجھے نہ ڈالے، چمٹ گئے، 7 سال کا بچہ ہے تو چمٹ گئے۔ تو بھائیوں نے 9 بھائی، حسد کی آگ، دوستو اللہ ہماری فیملی میں حسد سے حفاظت فرمائے۔ حسد میں انسان اندھا ہوتا ہے، کان سے بہرا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ بچہ چمٹ گیا دیوار سے، بھائیوں نے کیا کہا، یہ تو دیوار سے چمٹ گیا ہے۔ 9 بھائیوں نے ہاتھ پیر رسی سے باندھے اور پانی جس ڈول سے نکالتے ہیں، جیسا پانی کو ہم پانی نکالنے کے لیے اندر ڈور اور بالٹی اور بکیٹ ڈالتے ہیں، اس طریقے سے اللہ اکبر ایک چھوٹے بھائی کو انہوں نے ہاتھ پیر باندھے، یوسف علیہ السلام دونوں ہاتھ پیر باندھے اور بالٹی میں اور بکیٹ میں رکھا اور نیچے ڈال رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حسد کی آگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ان بھائیوں نے بکیٹ میں اور بالٹی میں ڈالا اور ڈول میں ڈالا، اور نیچے وہ بکیٹ کو ڈال رہے تھے نیچے بیچ راستے میں۔ اب نیچے بکیٹ اور ڈول جا رہی ہے، آدھے اس میں گئی۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت۔ اب یوسف تو بے سہارا ہے، اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اسی وقت جبرائیل امین کو بھیجا۔ قرآن مجید میں ہے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے یوسف، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، خوف کھانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ یہ جو لوگ تیرے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جو تجھ کو تکلیف دے رہے ہیں، فرمایا ایک دن وہ آئے گا۔ کیا فرمایا؟ ایک دن وہ آئے گا زندگی کے اندر کہ اللہ تجھے عزت کے شاہی تخت پر پہنچائے گا، اور یہ 9-10 بھائی جو تیرے ساتھ تجھے تکلیف کا معاملہ کر رہے ہیں، تجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ تیرے سامنے مجرم اور سائل بن کر کھڑے رہیں گے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر ایک خوشخبری سنائی، عجیب خوشخبری سنائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ اب عجیب بات کہ نیچے رسی جا رہی ہے، بیچ کنویں تک ڈول چلی گئی۔ اب بھائیوں کی نالائقی اور بدماشی دیکھو، بیچ کنویں تک رسی جانے کے بعد اوپر سے انہوں نے رسی کاٹ دی کہ یوسف نیچے دھڑام سے گرے اور کنویں کی دیوار سے لگ کر اس کا سر پھٹ جائے، یا وہ نیچے گر کر اس کو خطرناک قسم کی چوٹ آ جائے۔ ایسے خطرناک قسم کی دشمنی تھی حسد کی آگ میں۔ جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی جبرائیل جاؤ، صحیح حدیث میں ہے، جاؤ یوسف کو نیچے گرنے سے پہلے فوراً تھام لو۔ جبرائیل علیہ السلام، آپ کو کیا معلوم ہے؟ دیکھیے نا، وہ اللہ کی قدرت کیسی قدرت ہے کہ 7ویں آسمان پر، اور رسی کٹنے کے بعد کتنے سیکنڈ میں نیچے جائے گی، کتنے سیکنڈ میں کچھ پتا ہے؟ چند سیکنڈ میں۔ لیکن اللہ کی قدرت، جبرائیل کو اللہ نے کیسی طاقت دی، وہ چند سیکنڈ میں فوراً پہنچے اور فوراً تھام لیا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی قوت تو ایسی بڑی ہے، ایک قوم تھی 7 شہروں پر مشتمل، بدماشی کرنے والی اور خطرناک قسم کا گناہ کرتی تھی، ان کو فجر سے پہلے اللہ نے عذاب دیا جبرائیل کے ہاتھوں۔ کیسا دیا؟ علماء کہتے ہیں انگلی کے ایک پورا جو ہوتا ہے اس کے آدھے ٹکڑے پر، جبرائیل کی طاقت میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کے آدھے ٹکڑے پر وہ 7 بستیوں کو، بڑے بڑے شہروں کو فجر سے پہلے حضرت جبرائیل نے ایسا اٹھایا اور کہاں تک لے گئے؟ فرمایا پہلے آسمان تک،
اس کے اندر کے جانوروں کو، اس کے اندر کے مرغوں کو، اس کے اندر کے بیلوں کو، انسانوں کو، سب کو وہاں تک لے گئے کہ فجر کے وقت جو مرغے اذان دیتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتوں نے وہ اذان بھی سنی اور جا کر کیسے کیا؟ صرف ایسا کیا، ایسا لے گئے اور ایسے کیا، اور آج تک وہ جگہ قبرستان میں تبدیل ہو چکی ہے، آج تک وہ جگہ قبرستان بنی ہوئی ہے۔ تو ایسی طاقت کے مالک تھے جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہاں تک کا قصہ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو انہوں نے بھائیوں نے کہاں ڈالا؟ کنویں کے اندر ڈالا، اور جنگلی کنویں میں ڈالا یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے تھام لیا۔ اس کے آگے کا قصہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ دو چار مسائل ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، آنکھ میں کوئی دوا ڈالتا ہے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں وکس لگانا، اگر کوئی وکس لگاتا ہے، اسی طریقے سے اپنے یہاں جھنڈو بام وغیرہ لگایا جاتا ہے تو وہ لگانا جائز ہے۔ سرما لگانا بھی جائز ہے، روزے میں کوئی سرما لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نکسیر کا خون، بہت سارے لوگوں کو ہمارے یہاں اس کو گلانٹا کہتے ہیں شاید، نکسیر کا خون، تو وہ پھوٹتا ہے، تو وہ خون اگر ناک کا کبھی کبھار پھوٹتا ہے تو خون جاری ہو جاتا ہے، وہ اگر پھوٹ جائے اور ناک کے راستے سے حلق میں چلا جائے، ناک کے راستے سے حلق میں چلے جائے اور پیٹ میں اتر جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک یا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ناک، اب یہ ناک ہے یا کان ہے، ان دونوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں احتیاط برتنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اجرنا من النار، نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما، پورے امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، ہم تمام کو ہدایت کاملہ عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا، رحمت کا عشرہ ہے، اے اللہ رحمت والے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے روزے کو، تراویح کو اور یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ لوگ بیٹھے ہیں اور اے اللہ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں اور تیرے نبی کا ایک قصہ سن رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو، یہ نبی جو ہے تو نے ان کو دین اور دنیا کی ساری بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی، تو یہاں جو بیٹھنے والے ہیں اور جو سن رہے ہیں سب کو دین دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ تیرے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، عافیت کے ساتھ عافیت والا مال، رزق کثیر عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہے، عافیت کے ساتھ عافیت والی خوبصورت اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، خوبصورت عافیت کے ساتھ عافیت والی، اے اللہ انہیں بیوی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ عافیت کے ساتھ گزار کر قبول فرما، ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔